I have this feeling in the last few months now کہ گورنمنٹ نا اس کو بڑا کچھ سیکرٹ رکھ رہی ہے ساری چیز کو. they don't want to talk about it. فائر وال کا لفظ نہیں اپنی پریس کانفرنسوں میں وہ استعمال کرنا چاہتے, اس پہ بریفنگ نہیں دینا چاہتے. اسٹینڈنگ کمیٹی میرے خیال میں سینٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی ہوئی تھی, اس میں وہ ڈیٹیل سے فائر وال کا ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے. ڈونٹ یو تھنک ایکچولی میکنگ اٹ مور مسٹیریس یا سسپیشس فار دا پیپل؟ دیکھیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی تھی, ہم آئی ٹی کے جو لیڈرس تھے یا پاکستان میں, کہ دس از ناٹ اونلی میکنگ اٹ مسٹیریس, دس از گیونگ اس اے ویری بیڈ نیم انٹرنیشنلی. کیونکہ دیکھیں جتنے منہ اتنی باتیں, ہمارا نیریٹیو ہی ایک جیسا نہیں ہے. کوئی بندہ کوئی کہتا ہے, کوئی بندہ کوئی کہتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی کمپیلنگ بلیویبل اسٹوری نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو خود بھی نہ بتاؤ. ہاں, تو اگر خود بھی نہیں, جن سے بھی جو بھی کچھ کر رہا ہے, اگر ہمیں بتا دیا جائے نا, تاکہ پوری قوم کا ایک نیریٹو ہو جائے. پوری قوم جو ہے وہ, کیونکہ کریڈیبلٹی ہرٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, تو وہ سب کو پتہ چل گیا کہ بھئی ایک کے بعد دوسرا جھوٹ کے بعد تیسرا جھوٹ تو نہیں چلتا نا. پھر آپ کے کلائنٹس کو تو نہیں آئے گا آرام, نہ ہی آپ کو ان کو سروسز نہیں مل رہی ہیں, اور قوم کو تو نہیں آرام آ سکتا نا کہ بھئی آپ ہمیں نہ تو ہمارے ساتھ آپ ٹرانسپیرنٹ ہو رہے ہیں, نہ آپ ہمیں کوئی پریڈکٹیبلٹی دے رہے ہیں, نہ آپ ہمیں کوئی یونیفارمٹی دے رہے ہیں نیریٹو کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں جب مل جاتی ہیں نا, تو اکنامک نقصان بھی بہت بڑھ جاتا ہے, اور ریپوٹیشنل نقصان جو ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. آپ کو ٹائم اسکوائر نیو یارک کا پتہ ہے؟ آپ نے جی دیکھا ہوگا, آپ کو بہت مشہور جگہ ہے. وہاں پہ پچھلے دنوں ایک نواز شریف آئی ٹی سٹی کا اتنا بڑا ایڈ وہاں پہ آیا تھا, مریم نواز صاحبہ نے اسے ٹویٹ بھی کیا تھا. تو ایسی صورتحال میں وہ نواز شریف آئی ٹی سٹی کس طرح بنے گی؟ دیکھیں آپ اتنے زیادہ آپ نے نیسٹپس بنا دیے, این آئی سیز بنا دیں, آپ نے ایس ٹی پیز بنا دیے, آپ نے بہت اچھی اچھی چیزیں کی, آپ اب آئی ٹی سٹی بنانے جا رہے ہیں. تو یہ سارے اچھے اقدام ہیں نا, جو کہ میرے خیال میں ہمارا, کیونکہ آئی ٹی از, وی ہیو دا 6th youngest پاپولیشن, میں نے پہلے کہا آئی ٹی از دا لو ہینگنگ فروٹ, جس میں کیپٹل انٹینسو نہیں ہوتا نا, مطلب آپ نے کوئی بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا, آپ بہت کم ایک انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک بہت ڈسرپٹیو بزنس کر سکتے ہیں, کریٹ کر سکتے ہیں ایکسیکٹرا. تو بہت ساری اچھے اقدامات ہو رہے تھے ہمارے ملک میں, آئی ٹی سٹیز اور یہ وہ, مگر جب بیسک چیز جس پہ وہ پوری عمارت, جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے, وہ عمارت بنتی ہے تو اس کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا. اس کیس میں فاؤنڈیشن از دا انٹرنیٹ. اگر آپ فاؤنڈیشن ہی ہٹا دیں گے, اوپر آپ جتنا مرضی رنگ ریزا کر لیں, کچھ کر لیں, وہ بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی, اس نے کولیپس کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ اب دیکھیں شرم کی, تھوڑی سی شرم کی بات ہے یہ کہ 20ویں صدی میں ہم یہاں پہ بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, جہاں دنیا جو ہے وہ آگے سے آگے, اے آئی تو یہ تو وہ, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 5 سال میں دا ورلڈ ول لک کمپلیٹلی ڈفرنٹ, دا وے وی ورک, لو, پلے, لرن, لیو از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اٹس ناٹ ایون گوئنگ ٹو لک لائک دس جو ابھی ہے. ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں, لیٹس رائڈ دیٹ ویو, ہمارے پاس ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے, ہم یہ ہم وہ, اور دوسری طرف جو ہے ہم انٹرنیٹ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ نہیں چل رہا. شرم کی بات ہے تھوڑی سی. تو اب یہ اس ساری چیز کے اندر آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی, اس کے بارے میں بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے. کہ کہا جاتا ہے جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی اور یہ ٹیک اوور کر لے گا. پاکستان کے کیس کے اندر پہلی بات تو ساڈا نیٹ ہی نہیں کام کر رہا ہے, پہلے تو وہ تو کام کرے نا. تو اس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ واٹ ڈو یو سی ان دا نیکسٹ 5-10 years؟ دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے, جب چلے میں تھوڑا سا لیٹس لک ایٹ ہیومن ہسٹری. جب انڈسٹریل ریولیوشن ہوا تھا, میں نے کہا جی انڈسٹری لگ جائے گی, وہ لوگوں فیکٹریوں کی ورکرز ہیں ان کی سب کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی, مشینیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, مگر کیا ہوا؟ Humanity evolved. New kinds of jobs were created. New kinds of business models were created. نئی چیزیں آ گئیں جو پری انڈسٹریلائزیشن ایرا ہے, اس میں لوگ امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن میں یہ جاب بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی جاب ہو سکتی ہے, یہ بھی. تو میں یہی لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہیومینٹی, یہ نیکسٹ ویو آف ایولیوشن ہے آف ہیومینٹی. اے آئی از ہیوج, میں جتنا مرضی اس کو اسٹریس کر لوں اتنا کم ہے کہ اٹس اے ہیوج اسٹیپ فارورڈ فار ہیومینٹی ایز اے ہول. ہیومن ریس کے لیے اٹس گوئنگ ٹو چینج ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اب وہ ہماری دنیا آج سے 5 سال بعد کیا لگے گی؟ آج میں
کچھ پریڈکشنز کر سکتی ہوں, مگر دے کین آل بی رانگ بیکاز وی ڈونٹ نو. مگر یہ ضرور ہے کہ ہیومینٹی از گوئنگ ٹو گیٹ ٹو اٹس نیکسٹ لیول آف ایولیوشن. اور ابھی شارٹ ٹرم میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ کہوں گی اپنے نوجوانوں کو بھی اور بزنسز کو بھی, شارٹ ٹرم میں جو لوگ اے آئی کو یوز کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, دے ول اسٹے ریلیونٹ. جو لوگ نہیں کرتے دے ول بیکم ارریلیونٹ. دیکھیے میں آپ کو اپنی کمپنی کی ایگزامپل دیتی ہوں. میری کمپنی میں جو میرے امپلائیز 10 دنوں میں کام کرتے تھے, سوشل میڈیا پوسٹ بنا رہے ہیں, بلاگز لکھ رہے ہیں, جو بھی اور کام کر رہے ہیں, یا کوڈنگ بھی ہو رہی ہے, جو 10 دنوں میں کام ہوتا تھا اب وہ کچھ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے ود دا ہیلپ آف اے آئی اینڈ ڈفرنٹ اے آئی ٹولس. تو وہ پروڈکٹیوٹی میں جو انہینسمنٹ آئی ہے وہ کوئی 2 فولڈ 3 فولڈ نہیں ہے, وہ ایکسپونینشیل ہے, مینی فولڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو انسان شارٹر ٹرم میں, جو بچہ, جو انسان, اسٹوڈنٹ, بزنس, وہ اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ لے گا, وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گا, بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جو اس ریس میں پیچھے رہ جائیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. اچھا, بٹ میں دوبارہ میرا سوال یہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے واٹ کین ہیپن, اسپیسیفک پاکستان کیس. دیکھیں, آئی فیل کہ پاکستان کو اس وے, پاکستان نے بہت ساری چیزیں پیچھے مس کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں پیچھے مس کرتی ہیں. پاکستان جب کمپیوٹر آیا, جب پاکستان, آپ کو پتہ ہے پہلا وائرس جو ہے وہ پاکستان میں بنا تھا, پاکستانیوں نے بنایا تھا, پہلا وائرس دنیا کا. ٹھیک ہے, مگر سائبر سیکیورٹی میں, سائبر سیکیورٹی اتنی بڑی ویو تھی, ہم پیچھے رہ گئے. اسرائیل بہت آگے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس جینیسز نہیں تھے, ہم نہیں کر سکتے تھے. سائبر سیکیورٹی اتنی بڑی چیز ہے دنیا میں, اس پہ بہت پیچھے رہ گئے. اے آئی اب ایمرج ہو رہا ہے. اے آئی میں پاکستان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اے آئی میں ہمیں بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں, بہت ساری یونیکارنس بن سکتے. ابھی تو بہت سارے B2C اے آئی کی بات ہو رہی ہے نا, جب ہم چیٹ GPT کی بات کرتے ہیں اور ٹولس کی بات کرتے ہیں, اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. B2B اے آئی میں بہت زیادہ اسکوپ ہے, جس میں آپ کی ایگریکلچر پوری ٹرانسفارم ہو سکتا ہے, ایگریکلچرل سیکٹر, ریٹیل سیکٹر ٹرانسفارم ہو سکتا ہے, آپ کا ہیلتھ سیکٹر پورا ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہیں کہ او یہ تو پاکستان تو اس میں بہت پیچھے, نہیں, یہ تو ہے ہی ایمرجنگ ٹیکنالوجی. تو اس میں تو ہم یہ بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گرین فیلڈ ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ والیوم ہے پاپولیشن کا, ہم مشین لرننگ, ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے. ہم اے آئی کو آپ نے ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے, مشین لرننگ ہوتی ہے, تو ہمارے پاس تو وہ ایڈوانٹیج ہے. ہمارے پاس ڈیموگرافک کا بھی ایڈوانٹیج ہے, ہمارے پاس ڈیٹا کا بھی ایڈوانٹیج ہے. تو ہم اپنی بہت ساری چیزیں اے آئی میں کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. بہت ساری کمپنیز بن سکتی ہیں, یونیکارنس پاکستان سے نکل سکتے ہیں. B2B اے آئی میں